السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے خبردار کیا ہے کہ اتوار 19 جون سے مملکت کے مختلف علاقے گرمی کی شدید لہر کی زد میں رہیں گے۔ سبق نیوز نے کہا کہ موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ گرمی کی شدید لہر سے بچنے کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بعض علاقوں میں پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے گرمی انتہائی شدید ہوگی۔ سعودی ایوان شاہی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہزادہ سعود بن محمد بن ترکی انتقال کر گئے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ نماز جنازہ ہفتے کو نماز عصر کے بعد مکہ مکرمہ میں مسجد حرم میں ادا کی گئی۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ و رکن کابینہ و ایلچی برائے امور ماحولیات عادل الجبیر نے توانائی اور ماحولیات سے متعلق اکنامک فورم میں شرکت کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق عادل الجبیر نے سعودی وفد کی قیادت کی۔ فورم کا افتتاح امریکی صدر جو بائیڈن نے کیا۔ عادل نے ویڈیو کال کے ذریعے فورم سے خطاب میں ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید بین الاقوامی اقدامات پر زور دیا۔ سعودی وزیر نے فورم کی میزبانی پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ فورم کا اہتمام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب دنیا ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ سعودی عرب میں ہفتہ 18 جون کو کورونا کے نئے کیسز میں کمی ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 831 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ نازک کیسز کی تعداد 114 بتائی گئی ہے۔ سبق نیوز نے سعودی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ زیر علاج مریضوں میں سے مزید 2 چل بسے۔ مرنے والوں کی تعداد 9125 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں جاری مشترکہ سیکورٹی مہم کے دوران ایک ہفتے میں مزید 15,000 سے زیادہ غیر قانونی تارکین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ 9 سے 15 جون تک مملکت کے بیشتر علاقوں میں مشترکہ سیکورٹی آپریشن کیا گیا۔ اس دوران تمام ریجن سے 15,910 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں سے 9,784 اقامہ قانون، 3,983 سرحدی امن قانون اور 2,143 قانون محنت کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے۔ سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں قائم انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کے ذریعے شائع ہوئے عالمی مسابقتی سالانہ کتاب WCY برائے 2022 کے اندر سعودی عرب نے سائبر سیکورٹی انڈیکس میں عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ اس درجہ بندی کو دنیا کی سب سے جامع رپورٹس میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو مسابقت کے لیے بااختیار اور حوصلہ افزا ماحول پیدا کرنے، اسے برقرار رکھنے اور ترقی دینے کے لیے ممالک کی صلاحیتوں کا تجزیہ اور درجہ بندی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے سائبر سیکورٹی کے میدان میں بے مثال ترقی کی ہے۔ شارجہ میں محکمہ حکومتی تعلقات کے چیئرمین شیخ فہیم بن سلطان القاسمی نے ہنگری کے فعال اقتصادی تعاون اور ملک میں منعقد ہونے والی ثقافتی اور سیاحتی تقریبات میں شرکت کے ذریعے متحدہ عرب امارات کے ساتھ روابط مضبوط کرنے پر اس کی تعریف کی ہے۔ ہنگری کے ثقافت اور اختراع کے وزیر جانس سیک کے ساتھ بوڈاپسٹ میں ہوئی ایک میٹنگ میں محکمہ حکومتی تعلقات کے چیئرمین نے لیجٹ پروجیکٹ کے لیے اپنی تعریف کا اظہار کیا، جو کہ یورپ کا سب سے بڑا اور پرجوش شہری ثقافتی ترقی ہے، جس کا مقصد شہر کے سب سے مشہور عوامی پارک کی تجدید کرنا ہے۔ اپنے 200 سال پرانے ورثے کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ماحولیاتی ایجنسی ابوظہبی نے آج اعلان کیا ہے کہ اس نے مینا ڈیجیٹل ایوارڈز 2021 میں سوشل میڈیا کے بہترین استعمال چھوٹے بجٹ کے لیے گولڈن کیٹیگری جیت لی ہے۔ ایجنسی کو اس کے سوشل میڈیا چیلنجز پر تخلیقی مواد کی پیداوار کے لیے انعام سے نوازا گیا، جو ابوظہبی کمیونٹی کے سرکردہ اسٹاک ہولڈرز اور حکومتی اداروں کے ساتھ EAD کے کردار اور اس کے کام کو اجاگر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں صحت اور روک تھام کی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جدید ترین طبی جانچ کے آلات کا استعمال کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,24,877 اضافی کووڈ-19 ٹیسٹ کیے ہیں۔ ایک بیان میں وزارت نے اپنے مقصد پر زور دیا ہے کہ وہ ملک بھر میں جانچ کے دائرہ کار کو جاری رکھیں تاکہ کورونا وائرس کے کیسز کی جلد پتہ لگائے اور ضروری علاج کروانے میں آسانی ہو۔ اپنی تیز تر جانچ مہم کے ایک حصے کے طور پر وزارت صحت نے 1,464 نئے کورونا وائرس کیسز کا اعلان کیا، جس سے متحدہ عرب امارات میں ریکارڈ شدہ کیسز کی کل تعداد 9,25,898 ہو گئی ہے۔ احتجاج کے نام پر گرفتار کیے جا رہے ہندوستانی مسلمانوں کی حمایت میں کویتی پارلیمنٹ کے 30 اراکین سامنے آئے ہیں۔
انہوں نے اس سلسلے میں اپنی پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی اور مطالبہ کیا ہے کہ کویت حکومت ہندوستانی حکومت پر مسلمانوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا دباؤ بنائے۔ اس سلسلے میں ان 30 اراکین نے مشترکہ بیان بھی جاری کیا اور مطالبہ کیا کہ کویت کی حکومت نئی دہلی سے رابطہ کریں اور مسلمانوں کی بے جا گرفتاریوں پر اپنا احتجاج درج کروائیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ روس کو اپنے ملک کے خلاف شروع کی گئی جنگ کی سب سے زیادہ قیمت ادا کرنی چاہیے۔ زیلنسکی اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے دارالحکومت کیف میں ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دفاعی اور سلامتی کے مسائل ان کے ملک کے لیے اہم ہیں۔ زیلنسکی نے کہا روسی میزائل یوکرینی عوام اور ان کی سرزمین کے لیے بدستور خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ روسی فوج کے بہت سے میزائل حملوں کا مقصد عام لوگوں اور سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ہے۔ روسی گھروں، اسکولوں، اسپتالوں، یونیورسٹیوں اور ٹرانسپورٹ گاڑیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ روسی میزائلوں کے خلاف دفاعی حمایت ہمارے شراکت داروں کی ترجیح ہونی چاہیے۔ افغان دارالحکومت کابل میں سکھوں کے گرودوارے پر بم اور ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ طالبان حکومت کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنفی نے دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حملے میں ایک طالبان سیکورٹی اہلکار اور ایک سکھ کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ دیگر 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ حملہ آوروں کے ایک گروپ نے کابل شہر کے کارتا پروان کے علاقے میں گرودوارے پر صبح 6:30 بجے حملے کیے۔ گرودوارے کے ایک دروازے سے 3 سکھ یاتری کسی طرح نکلنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں سے 2 زخمی ہو گئے۔ عراقی عازمین حج کا پہلا قافلہ ہفتہ 18 جون کو مملکت کی شمالی بڑی سرحد پر پہنچا ہے۔ سرحدی چوکی پر جوازات کے اہلکاروں نے عراقی عازمین کے قافلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کی جانب سے عازمین حج کے امیگریشن معاملات انتہائی سرعت سے انجام دیے۔ خواتین عازمین کے لیے جوازات نے خصوصی خواتین اہلکاروں کو متعین کیا تھا۔ العربیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے عراقی عازمین نے کہا کہ سعودی حکومت کی جانب سے سرحدی چوکیوں پر بہترین انتظامات کیے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے توانائی کی بچت کے اقدام کے طور پر تجارتی کاروباری مراکز اور دکانیں رات 9 بجے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہفتے کو تاجروں کے نمائندے وفد سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق ملک میں جاری توانائی کے بحران کے باعث کاروباری مراکز رات کو جلد بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں بجلی کے بچت کے منصوبے پر پیر 20 جون سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ تجارتی اور کاروباری مراکز، دکانیں اور ریسٹورنٹ رات کو جلد بند کر دیے جائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کا موقع ملا تو پاکستان کو 110 ڈگری بدلوں گا۔ ہفتے کو بلاول ہاؤس لاہور میں پارٹی کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ ہم پورا شہر لیں گے۔ اب میں پنجاب میں بیٹھوں گا اور سب سے مل کر کام کروں گا۔ یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی پنجاب اور بلتستان میں ختم ہو گئی ہے، سفید جھوٹ ہے۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی سیاست کمزور کر کے پاکستان کو بچانے کی کوشش کی۔ انوکھے لاڈلے کی 4 سال کی پالیسیوں کے باعث آج ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کب سنتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تبھی سنتے ہیں۔ پنجاب میں بیٹھنا ہے اور کارکنوں کو عزت دینی ہے۔